آج آپ حضرات کے سامنے حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو صحیح ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے طریقے سے جو ہے یہ بیان کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، لیکن جب آج میں نے اس کو خود پڑھا تو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کو صحیح طریقے سے جو اصل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں۔ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے تابعین میں سے، یہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اکثروں کے ذہن میں آتی ہے کہ جیسے کہ یہ صحابہ میں سے ہے، نہیں، اصل میں وہ جو ہے تابعین میں سے ہیں، اور وہ ان کا جو قصہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے تو مسجد کے خطیب نے، مسجد کے امام نے اس وقت جو جنگ مہم چل رہے تھے اس کے لیے جو ہے اعلان کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لائے، اور واپس تشریف لانے کے بعد اپنی تیاریاں پوری کرنے لگے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی بیوی، انہوں نے عرض کیا کہ میں اس حالت میں ہوں، وہ جو ہے اس وقت حمل سے تھی، میں اس حالت میں ہوں اور آپ مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، میرا اکیلے کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو اور تیرے شکم میں، تیرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حوالے۔ یہ کہہ کر جو ہے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تو بیوی نے بھی پورا ساتھ دیا، بھرپور تعاون کیا، اور جو چیز تیاری کرنی تھی وہ پوری تیاری ہو گئی، اور یہ جو ہے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے ان کی واپسی کا انتظار جو ہے شروع ہوا، اور یہ انتظار جو ہے تقریباً 27 سال کے بعد ختم ہوا۔ وہ جو ہے جنگی مہم میں اس طریقے سے مصروف ہوئے اور چلتے گئے، اس کے اندر جو ہے پورے 27 سال گزر گئے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب ادھر ایسا ہوا کہ ان کے یہاں گھر میں جو بیوی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور خوب سیرت اور ذہین بیٹا دیا، جن کا انہوں نے جو نام رکھا ربیعہ، اور اصل مجاہدہ جو ہوا وہ گھر کے اندر ہوا۔ یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد میں انہوں نے 27 سال لگائے، 27 سال پورا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، لیکن اصل مجاہدہ جو انہوں نے گھر کے اندر کچھ رقم، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 30,000 کی رقم جو تھی یہ گھر کے اندر رکھ کر گئے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی کے ذریعے سے اس عورت نے کیا مجاہدہ کیا ہوگا، ان کی اہلیہ نے کیا مجاہدہ کیا ہوگا، اس طرف ہمارا کبھی بھی ذہن نہیں جاتا کہ اس اکیلی عورت نے اس بچے کی کس طریقے سے تربیت کی ہوگی، اور اس عورت نے وہ کر کے دکھایا کہ اس سارے مال کو صرف اور صرف اس بچے کی تعلیم و تربیت کے اندر خرچ کیا۔ اچھے سے اچھے علماء کرام، اچھے سے اچھے فقہ پڑھانے والے محدثین، حدیث پڑھانے والے محدثین کے پاس جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے ان کو بھیجا، اور اللہ نے ان کو نوازا تھا، ان کو ذہن اس طریقے سے دیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے اس کے اندر اتنا آگے بڑھتے چلے گئے۔ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ان کا درس، پھر جب پڑھائی پوری ہونے کے بعد جب وہ پڑھانے لگے تو ان کی درس حدیث اتنی وسیع ہو گئی کہ پھر وہ مسجد نبوی کے اندر درس دینے لگے، اور
بچوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے بڑے بڑے لوگ بھی ان کے درس کے اندر بیٹھنے لگے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ 27 سال کا عرصہ گزرا، اب ان کی واپسی ہوئی، اور یہ جب واپس آ رہے ہیں تو ان کے گھوڑے پر سوار ایک بوڑھا اپنے جو ہے نا اپنے خیالوں کے اندر گم ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ میرا گھر کہاں ہوگا، میرا گھر جہاں تھا وہیں پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے جو ہے میری گھر والی کو چھوڑا تھا وہ وہاں پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ اللہ کے پاس پہنچ چکی ہوگی۔ اس خیالات کے اندر آتے جو رات کا وقت ہو چکا، فوراً ڈائریکٹ جو ہے اپنے گھر کے قریب پہنچے۔ گھر کے قریب پہنچنے کے بعد جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے گھسے تو اندر جو ہے ایک نوجوان کہنے لگا کہ بھائی آپ کون ہو اور میرے گھر کے اندر کیوں گھس رہے ہو؟ تو سامنے سے آواز آئی کہ میرے گھر کے اندر گھسنے سے تم کون ہو کہ جو مجھے روک رہے ہو؟ آپس میں بات چیت بڑھی تو اندر سے جو ہے ان کی اس نوجوان کی ماں نے آواز سنی اور اٹھ کر دیکھا تو پتہ چلا، اور پھر کہا کہ ربیعہ، بیٹے ربیعہ، یہ تیرے والد ہیں۔ اب اس طریقے سے جو واپسی ہوئی، واپس ہونے کے بعد پھر وہ رات جو ہے تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، اور یہ رات اس طریقے سے گزر گئی، اور صبح فجر کی اذان ہوئی تو اذان کے وقت جو ہے یہ مسجد میں جانے لگے، اور تو آواز لگائی کہ بیٹا چلو مسجد کے اندر، تو اہلیہ نے کہا کہ وہ جو پہلے ہی مسجد میں چلا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے مسجد کے اندر پہنچے، جا کر نماز ادا کی، نماز کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ گئے اور درس شروع ہوا، اور اس اثردار انداز سے درس تھا کہ سارے لوگ اس درس کو سن رہے تھے، یہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر سن رہے تھے، اور درس کے بعد جو ہے ان کو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے۔ اس اپنے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے عرض کیا کہ یہ کون سا ایسا شخص ہے جس کی اتنی وسیع علم ہے اور یہ اتنے اچھے درس دیتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ اسے نہیں جانتے، اسے تو سارے لوگ جانتے ہیں، یہ ربیعۃ الرائے ہے۔ تو یہ ربیعۃ الرائے کیا مطلب؟ کہ یہ ایسے شخص ہے، ان کا نام تو ربیعہ ہے لیکن یہ ایسے شخص ہے کہ ان کا علم اتنا اونچا ہے اور ان کا علم اتنا بڑھا ہوا ہے کہ سارے لوگ جب کہیں پر پھنس جاتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی رائے کو صحیح مانتے ہیں، اس لیے ان کا نام تو ربیعہ ہے لیکن ربیعۃ الرائے سے ان کو جو ہے لوگ پہچانتے ہیں۔ پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے ان کا نسب تو نہیں بتایا؟ تو فرمایا کہ ان کا نسب جو ہے یہ فروخ کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس کو تو نہیں پتا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے، لیکن ان کے دل کے اندر جو بات چل رہی تھی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا بیٹا اس قدر علم والا ہے۔ گھر کے اندر آ کر واپس اہلیہ سے بہت خوشی سے ملے اور کہا کہ بے شک تو نے جو ہے اپنے دل کی گہرائی سے اپنی اہلیہ کا شکریہ ادا کیا کہ بے شک تو نے جو ہے نا بہت اچھی تربیت کی۔ تو اہلیہ نے سوال کیا کہ آپ نے جو تھوڑا سا مال مجھے چھوڑا تھا وہ آپ کو چاہیے کہ یہ جو علم ہے یہ آپ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے، افضل ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، وہ مال تو اس علم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا بس میں نے وہ سارا مال آپ کے بیٹے کے اوپر ہی خرچ کیا ہے۔ محترم بزرگوں، میں اس پہلو کو آپ حضرات کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ یہ تو اللہ کے راستے میں چلے گئے تھے، انہوں نے 27 سال جہاد کیا، لیکن اصل جو مجاہدہ ہو رہا تھا وہ تو گھر کے اندر ہو رہا تھا، اور قربان جائے
اس عورت پر قربان جائے، اس اللہ والی پر، کہ اس نے جو برداشت کیا اور اس نے اس مال کو کتنے بہترین مصرف میں، کتنے بہترین جگہ پر لگایا۔ آج ہمارے مالے کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے مال کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ ہمارے خواہشات کو پورا کرنے میں، ہمارے گناہوں کو پورا کرنے میں، ہمارے بچوں کے گناہوں کو پورا کرنے میں ہمارے مال صرف ہو رہے ہیں۔ علم دین کے لیے، علمی مشغلے کے لیے ہمارا مال خرچ نہیں ہو رہا۔ اور مال کا سب سے بہترین مصرف یہ علم دین کا حاصل کرنے میں لگانا، علم دین کو باقی رکھنے میں لگانا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ میں اس موضوع کو اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے سامنے جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہے، اسی بنا پر چل رہی ہے کہ ہم اپنے مال کو صحیح جگہ پر نہیں لگا رہے۔ ہمارے مدرسے آج ہم سے آج دور ہو چکے ہیں، ہمارے علماء کرام سے آج ہم دور ہو چکے ہیں، ہمارے حفاظ کرام سے آج ہم دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا مال صحیح جگہ پر نہیں لگ رہا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ چلا کہ حجاب کے اوپر، کہ حجاب کے ساتھ میں کوئی اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر نہیں آ سکتا۔ اگر یہ مسئلہ آتا ہی نہیں، اگر ہمارے خود کے کالجز ہوتے، اگر ہمارے خود کی یونیورسٹی ہوتی، آتا ہی نہیں۔ ہمارا مال اگر اس جگہ پر لگا ہوتا، ہمارے مال تو عیاشیاں کرنے میں، پارٹیاں کرنے میں، بڑے بڑے کھانے کرنے میں، اور اس کو بلا کر کھانا کھلانے میں اور دکھاوا کرنے میں ہمارے مال لگ رہے۔ خدا را اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگاؤ، جس کا نتیجہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے اس عورت نے اپنے اس مال کو ایسا لگایا کہ لاکھوں لوگ اس مال کے صحیح جگہ پر لگانے کی وجہ سے، لاکھوں لوگ نے علم حدیث سیکھا، علم فقہ سیکھا، علم قرآن سیکھا، صرف مال کو صحیح جگہ پر لگانے کی وجہ سے۔ آج مال کو صحیح جگہ پر نہ لگانے کی وجہ سے ہمارے بچے علم سے دور ہے، ہم علم سے دور ہے، سارے لوگ علم سے دور ہیں۔ بس اس بات کو عرض کر کے میں یہی پہلو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مالوں کو صحیح جگہ پر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔